وہ جیل میں جو عمران خان کو رکھا گیا ہے اس کو جو اللہ کا بھلا کریے کہ میدان میں مقابلہ کرے، جیل میں کیوں رکھا؟ اب بھی گزارش یہی ہے اپنے حکومت ذمہ داروں سے، اللہ کے لیے کوئی انتخابات نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے، امن چاہیے۔ یہ ان الو کے پٹوں کو کھڑا کیا ہے آپ کے سامنے، میں تو آپ کی جوتیوں کا خادم ہوں، ان کے ہاتھ میں گن دے کر کے یہ ہمارے نماز میں امام امامت کر رہا ہے اور یہ لوگ کھڑے، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ پتلون پہن کر کے بعض ہمارے سامنے کھڑے ہوتے گن لے کر کے، لوگوں کو اگر بے چینی ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے تو مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے۔ مسجدوں میں اب سب سے زیادہ آگ جل رہی ہے، مدرسوں کے اندر سب سے زیادہ آگ جل رہی ہے۔ آپ کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ میری نماز کا کیا ہوگا؟ میں کیسے نماز پڑھاؤں گا؟ یہ الو کے پٹے یہ بھی کھڑے ہیں، کوئی لانڈی سے آتا ہے، کوئی حیدرآباد سے یہاں عید پڑھنے کے لیے آتا ہے، کوئی ہبچوکی سے آتا ہے، اور کچھ ساتھی مجھے معلوم ہے کہ رات کو بسوں میں سوار ہو کر کے کوئٹہ سے یہاں آتے ہیں۔ میں نالائق سلام پھیر کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہوں اور آپ سے ملاتا نہیں، ہاتھ نہیں ملاتا۔ میں کسی میر معتمر کا بادشاہ کا بیٹا ہوں، اتنا بڑا آدمی ہوں کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرے طلبہ جو 500-600 مجھ سے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، پورے سال میں ان سے ملاقات بس صرف سبق پڑھا کر کے دور دور سے ان کو دیکھ کر کے ان کی پرچیاں مجھے آ جاتی ہیں، ان کی پرچیاں میرا کلیجہ باہر نکلتا ہے کہ استاد جی آپ کے دیکھنے کے لیے ہم لوگ خیبر پختونخوا چھوڑ کر کے آئے اور استاد جی آپ ہم سے ملتے نہیں ہیں۔ ہمارا چین اور ہمارا سکون جو ہے نا ملک کے اندر، نہ میری مائیں اس 4 دیواریوں کے اندر محفوظ ہے، نہ بہنیں محفوظ ہے، نہ میرا کوئی بھائی محفوظ ہے، نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے۔ مالدار ہے وہ بھی رو رہا ہے، غریب ہے وہ بھی رو رہا ہے، مولوی بھی رو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حالت میں آپ کی نماز کیا ہوگی؟ میں ان حالات میں آپ کو کیسے نماز پڑھاؤں؟ میرے دائیں بائیں یہ لوگ کھڑے ہیں، آپ لوگ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ادارے آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 30 کروڑ آپ کے لیے رکھا ہے انعام، تو تم نے مشورہ کیا ہوگا نا ان سے۔ کوئی کہتا ہے 26 کروڑ، کوئی کہتا ہے فلان حکومت کے نشانے پر آپ، کوئی کہتا ہے فلان حکومت کے نشانے پر آپ ہے۔ حکومت اور دولت یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کچھ ہمارے تبلیغی ساتھی مولوی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھی ہماری بات بہت تلخ لگتی ہے، مالدار لوگ ٹھیک ہوں، سردار لوگ ٹھیک ہوں، لیڈر حضرات ٹھیک ہوں، مولوی بھی ٹھیک ہوں، کائنات کو علماء اور زعماء کائنات کو 2 قسم کے لوگوں نے تباہ کر دیا، علماء مولویوں نے علماء سو، زعماء زعیم مالدار اور لیڈر سردار مردار خان چودھری، انہوں نے دنیا کو تباہ کر دیا۔ علماء اور زعماء یہ دونوں کے دونوں اگر ٹھیک ہو جائیں، علماء اور زعماء دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ اخباروں میں آتا ہے مولوی صاحب نے فلان جگہ پر ایک بچے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، مولوی صاحب نے فلان بچی کی مدرسے میں پڑھاتے اس کی عزت لوٹی، اور بھاولپور یونیورسٹی میں لیکچرار پروفیسر حضرات ہمارے، انہوں نے 5,500 عورتوں کی عزت لوٹی۔ اے حافظ صاحبہ، او منیر صاحبہ، مہربانی کر پہلے مولوی کو لٹکا لے، پولیس والوں پہ نہ چھوڑ۔ اللہ اس مولوی نے بھی علماء کو بدنام کر دیا، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں، زکوٰۃ کے پیسے کھا کر کے اس طریقے پر بچوں کی عزت لوٹے، بچیوں کی عزت لوٹے۔ اور حافظ صاحبہ مہربانی کر، کس چیز کا انتظار ہے؟ 80 سال گزر چکے اور مائیں رو کر کے قبروں میں چلی گئی، بہنیں ہماری رو کر کے قبروں میں چلی گئی، بوڑھے ہمارے رو کر کے قبروں میں چلے گئے۔ اس ملک کے اندر اچھے دن انہوں نے نہیں دیکھا۔ جی ہاں، کبھی مولوی کی شکل میں دین کو بدنام کرنے والے اس قسم کے ملا ہوں گے، مولوی کی شکل میں ہوں گے۔ 800-900 سال ہماری حکومتیں رہی، 800-900 سال ہماری حکومتیں رہی، 11 چوریاں صرف ہوئی، اور میں اللہ کے گھر میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے ایک مہینے کے اندر ہمارے اس محلے میں 20 چوریاں ہو جاتی ہے۔ 800-900 سال حکومتیں، صرف 11 چوریاں ہوئی، لیکن جو چوری کرتا اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا، جو چوری کرتا ہاتھ اس کا کاٹا جاتا، جو کسی کو قتل کرتا اس کو لٹکایا جاتا۔ اس کی اجازت ہے۔ حافظ صاحب مہربانی کرو، اگر مولوی صاحب کا منہ کالا اس کو بھی لٹکا دو، تبلیغی کا منہ کالا اس کو بھی لٹکا دو۔ اس نے تو تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، مولوی نے بدنام کیا، مولویوں کو بدنام، بچوں کو پڑھا کر کے پھر تو اخبار میں دیتا ہے، میڈیا والے دیتے ہیں کہ مولوی نے یہ کیا، مولوی نے نہیں کیا، مولوی کی شکل بنا کر کے خنزیر نے مولویوں کو بدنام کیا۔ عالم اس طرح نہیں کر سکتا، وہ مولوی نہیں ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کتنے مولویوں کے کیس آ رہے ہیں، کتنے ملاؤں کے کیس آ رہے ہیں، اور کتنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے پروفیسر اور لیکچرار کے ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی، 5,500 عورتوں کی عزتیں لوٹ گئی،
اور مولوی صاحب کبھی بتا رہے کہ وہ پکڑا گیا اس کا ویڈیو، لٹکا دو، خدا کی قسم تمہارے حق میں ہم جلوس نکالیں گے، تمہیں سلام پیش کریں گے، اس مولوی کے ٹکڑے کر دو، خدا کی قسم میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور غیرت مند میرے بھائی اور میری مائیں بہنیں تمہیں دعائیں دیں گے۔ بدل کر کے لا رہے ہیں، پی ٹی آئی پیپل پارٹی مسلم لیگ، پی ٹی آئی پیپل پارٹی مسلم لیگ، پی ٹی آئی پیپل پارٹی مسلم لیگ، پی ٹی آئی، اور وہ جو دوسرے ہمارے بھی سیاسی لوگ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب مہربانی کر لے، آپ نے تھوڑے سے 2-3 جھٹکے دیے، ڈالر نیچے آ گیا، 4-5 جھٹکے اور دے دو، انشاءاللہ اور نیچے جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فوج کا احترام نہیں ہے، خدا کی قسم فوج کا احترام، میں بھی تو 60 سال پہ پہنچا ہوں، میں بھی 60 سال کی عمر میں پہنچا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہمارے پورے اس علاقے کے اندر ایک فوجی اگر کھڑا ہو جاتا، مائیں بہنیں اس کے لیے دعائیں کرتی، مائیں بہنیں ہر ماں اور ہر بہن کہتی کہ میرے طرف سے کھانا اس کو پہنچا دو کہ یہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے اور گن میں ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے پہرے دیتے ہیں۔ اور اب ہر خدا ترس انسان اور ہر سمجھدار فوج کو بدنام کیا اس قسم کے چند بھیڑوں نے، ورنہ فوج ایسا نہیں ہے۔ فوج ہمارے ملک کی ضرورت ہے، ملک محفوظ ہے فوج کے ذریعے سے، آپ کی قربانیاں۔ حافظ صاحب نکالو قادیانیوں کو، نکالو اس قسم کے بھیڑوں کو، جو لوگوں کی ہزاروں پراپٹیاں قبضہ کرنے والے، ان کو نکالو۔ بخدا آپ اسی طریقے پر لوگوں کے دلوں میں اب حکومت کریں گے، دلوں پر حکومت کریں گے۔ تھوڑا سا 2-3 جھٹکا آپ نے دے دیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ اس کو ڈسا نہیں جاتا۔ ہم کئی مرتبہ پیپل پارٹی سے ڈس چکے ہیں، کئی دفعہ ہمیں ڈسا ہے، مسلم لیگ نے ہمیں ڈسا ہے، کئی دفعہ ہمیں انہوں نے بھی ڈسا ہے۔ ہم یہ سب دوبارہ بدل کر کے انہی کو لاؤ گے؟ اس جمہوریت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جس میں ماؤں کی عزتیں محفوظ نہ ہو، اس جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے بہنوں کی عزت محفوظ نہ ہو، وہ جمہوریت نہیں ہے کہ جس میں مال کی حفاظت نہ ہو، جان کی حفاظت نہ ہو، ملک کی حفاظت نہ ہو۔ حافظ صاحب کوئی انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، وہی بھیڑے واپس آئیں گے۔ کچھ مہربانی کرو، کچھ حرام خور مولویوں کو بھی لٹکاؤ۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ مولوی صاحب نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ، پہلے یہ کر دو کہ داڑھی کی توہین نہیں، پہلے اس کو کہہ دو کہ اس کی داڑھی کو منڈا دو، یا نہیں تو پھر یہ کہ یہ کر دو کہ اس پر کپڑا ڈال کر کے منہ اس کا کالا کر کے پھر اس کے بعد لٹکا دو اس کو چوراہے پر، تو دیکھ لیں کہ حضرت مولوی صاحب کس طرح لوگوں کو نماز پڑھ۔ اور اپنے یہ جو آپ کے افسر بنے ہوئے پروفیسر، 5,500 عورتوں کی عزتیں جنہوں نے لوٹی، تیرے ملک میں اس طرح بے حیائی ہو، مولویوں کے نام پہ لوگ اس طرح کرے، صوفی کے نام پہ اس طرح کرے، اور لیکچرار پروفیسر بن کر کے ڈین، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ آپ کے چیئرمین، وہ اس طرح یہ کہ یونیورسٹیوں کے پرنسپل وہ یہ کر دیں، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ مہربانی کرو 5,500 میں سے کم از کم 500 کو تو لٹکا دو، 500 کو تو لٹکا دو، کچھ تو کرو، ورنہ خدا اس ملک کو تہو بالا کر دے گا۔ میں نے بخدا بہت سے ذمہ داروں سے کئی دفعہ کہا کہ لوگ بعد آپ کے پلیٹ چاٹنے کے لیے آتے ہیں، میں کئی افسروں سے ملا ہوں، جب وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، خدا کا حکم ان کو میں سناتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ پلیٹ چاٹنے والے اور بھی مولوی ہوں گے، لیکن میں پلیٹ چاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو یہ بتانے کے لیے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ یہ پیغام میں نے افغانستان بھی بھیجا ہے، میں نے افغانستان والوں کو اللہ کی گھر میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میں نے افغانستان بھی یہ پیغام ایک کو نہیں بھیجا، کئیوں کو بھیجا، وزیروں کو بھیجا ہے کہ ہماری مائیں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئیں، خون ان کا بہہ گیا، ہماری بہنیں شہید ہو گئیں، پھولوں جیسے بچے بھی شہید ہو گئے، 30 سال سے روس نے ہمیں پیٹا، آخر کچھ بد کرداری تو ہماری اپنی تھی، پھر امریکہ نے اور دوسروں نے آ کر کے ہمیں پیٹا، کچھ تو ہماری اپنی بدعملی تھی۔ اب حکومت آپ کے پاس آ گئی ہے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین کے اندر جانشین بنا دے گا، لیکن خدا تمہیں بھی دیکھے گا کہ تمہارا کردار کیا، فینظر کیف تعملون، اللہ تمہیں بھی دیکھے گا۔ مجھے بھی اگر کسی افغانستان والے نے کبھی دعوت کی ہے، کسی افسر نے، میں نام نہیں لیتا، خدا کی قسم میں نے کہا کہ ناراض نہ ہو، اللہ کا حکم آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کون سا افغانستان کا گھر ہے کہ جس کے اندر 2 شہید نہ ہو، 5 شہید نہ ہو؟ کون سا گھر ہے کہ جس کے اندر کوئی بھائی شہید نہ ہو؟ کون سا گھر ہے جس کے اندر کوئی بوڑھا شہید نہ ہو؟ کون سا گھر ہے جس کے اندر معصوم بچے شہید نہ ہو؟ اور ہم میں سے کون ہے، ہم پاکستان میں کون سا محل ہے، کون سا علاقہ ہے، متعین کر کے مجھے بتا دینا، میں بدبخت قسم کا انسان ہوں، متعین کر کے بتا دینا، سندھ میں، خیبر پختون میں، پنجاب میں، بلوچستان میں کون سا گھر ہے کہ اپنوں نے ہمیں نہیں لوٹا، کون سا گھر ہے کہ اپنوں نے ہماری عزت نہیں لوٹی، کون سا گھر ہے بلوچستان میں اور اس میں کہ جنہوں نے ہمیں اپنوں نے ذلیل نہ کیا ہو، ان کو اپنے سمجھتے ہو تم؟ اللہ کی طرف رجوع کر لو، میرے اس اپیل کو بھی حافظ صاحب پر پہنچاؤ، حافظ صاحب تک پہنچا دو، حافظ صاحب اس قرآن کا آپ کو واسطہ جو تیرے سینے میں ہے، ہمت کر لیں، لوگوں کو روٹی چاہیے، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی نہیں چاہیے، مولوی بھی نہیں چاہیے ان کو،
لوگوں کو اسپتال چاہیے، لوگوں کو عزت چاہیے، لوگوں کو جان مال کی تحفظ چاہیے، بہنوں کی عزت چاہیے، بہنوں کا تحفظ چاہیے، ان کو مولوی بھی نہیں چاہیے، اور مولویوں کے نعرے بھی ان کو نہیں چاہیے۔ انہوں نے سب کو آزمایا، 70 سال سے 80 سال سے ہم لوگ پٹ رہے۔ خدا اس ملک میں پتہ نہیں کس دن بھلائی کا۔ گزارش یہ ہے عاصم منیر صاحب، گزارش یہ ہے، یہ جمہوری حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ مولویوں کو بھی لٹکا دو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلانا مولوی پکڑا گیا بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا، فلانا مولوی اللہ کا بھلا کریے کہ اس طرح وہ دوسری جرم کے اندر پکڑا گیا، فلانا آپ کا لیکچرار پروفیسر، اللہ کے لیے سب سے پہلے مولوی کو لٹکا دو، مولوی کو لٹکا دو۔ کون ہوتا ہے وہ مولوی؟ ایک میری ماں ہے، اس ماں کا ایک بیٹا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ جب کاٹا جاتا ہے وہ اماں رو رو کر کے آ کر کے کہتی ہے، عمر اے عمر اے عمر اے عمر، ایک بیٹا ہے کمانے والا، آپ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹیں گے، مجھے کون مجھے کما کر کے دے دے گا؟ عمر آپ اس کے ہاتھ کو۔ عمر کہتے ہیں اماں میں تیرا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے چوری نہیں کی ہے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ والے کو اللہ پکڑتا نہیں ہے۔ اماں جی یہ آپ کا بیٹا پرانا عادی ہے، یہ قدیمی چور ہے، اماں جی خدا کا حکم اس پر جاری ہوگا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں عمر جو ہے نا جو مجھ سے بن پائے گا اٹھا کر کے آپ کے گھر پہ لا کر کے پہنچا دوں گا، لیکن چور کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ غامدیہ عورت صحابیہ، اس سے چوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے صحابہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا، اگر وہ سیدۃ نساء اہل الجنت، جنت کی تمام خواتین کا سردار میری بیٹی فاطمہ، اگر خدا کی قسم وہ بھی چوری کرے محمد اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ مولوی کون ہوتا ہے کہ اگر لواطت کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے یا زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور پھر فیس بک پر اس کی تصویر دکھاتے ہیں؟ اور آپ کا لیکچرار پروفیسر، آپ کا افسر کون ہوتا ہے؟ اور آپ کے وہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں جو کسی نیچے والے ملازم سے کہتے ہیں اپنی بیٹی آپ کی سنا ہے، بیٹی آپ کی خوبصورت ہے، وہ بیٹی مجھے دے دو، پھر آپ کو ترقی کر کے 19 گریڈ پر آپ کو ترقی دے کر کے پہنچا دوں گا، اپنی بیٹی میری حوالہ کر دو۔ لعنت، اس سے بڑھ کر کے اخبارات میں باقاعدہ کالم بھی آتے ہیں، یہ آپ کے افسر ہوتے ہیں، یہ حرام خور، ہر محکمے میں حرام خور ہے۔ حافظ صاحب آپ کو اس قرآن کا واسطہ ہے، مجھے ایسی جمہوریت نہیں چاہیے، لعنت بھیجتا ہوں اس جمہوریت پر جس میں ماؤں کی، بہنوں کی، یہ بھائیوں کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، ملک محفوظ نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں۔ مہربانی کرو، ملک کے اندر بغاوت اٹھ رہی ہے، خدا کی قسم پاکستان جیسا پیارا ملک کہیں کائنات کے اندر بھی آپ کو ملے گا بھی نہیں، اس قسم کا عزیز ملک یہ ملک ہمیں عزیز ہے، ملک کے اندر بغاوتیں اٹھ رہی ہے۔ رافضیوں کی ایک بل پاس ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، صحابہ کو گالی نہ دیں، اہل بیت کو گالی نہ دیں، یہ خدا اور قرآن کے دشمن باقاعدہ احتجاج کر رہے، سکھ بھی پریشان نہیں ہے، دوسرے بھی پریشان ہیں۔ گلگت کے اندر ایک الگ سلسلہ، چترال کے اندر ایک الگ سلسلہ، لٹکاؤ کچھ ذاکروں کو لٹکاؤ، جو مولوی ذاکر مدعا کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کو بھی لٹکاؤ، جو مولوی پڑھاتے ہوئے پکڑا جائے اس کو بھی لٹکاؤ، اور چوری کرتے ہوئے اس کو بھی لٹکایا جائے، پروفیسروں کو لٹکاؤ۔ خدا کی قسم 50-30 کو اگر آپ لٹکائیں گے، اس کے بعد اگر یہ اس قسم کی بے غیرتیاں ہوئی آپ کے ملک کے اندر، مولوی منظور زندہ ہو تو لعنت کر لینا، ورنہ میری قبر پہ لعنت کر لینا، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ اس لیے گزارش ہے اپنے زمام اقتدار والے حضرات سے، حافظ صاحب سے خاص طور پر، کہ پاک فوج سے کہ اگر آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن بننا چاہیں اور اپنی اس پرانی عزت کو، اس پرانی وقار کو، جو کہ ہر میری ماں اور بہنیں تہجد گزار خواتین جو آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، اور بوڑھے آپ کے لیے کہ اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما دے، آج ان دعاؤں سے محروم ہو گئے، کچھ افراد ہے، بڑی تعداد ہے، آپ یہ کر دو، مجرموں کو لٹکا دو، چھوڑو، کوئی انتخابات نہیں چاہیے، جیسے ڈالر کو نیچے لائے آپ اور جھٹکا دے دو، اور یہ جو بڑے گینڈے ہیں ان کو لٹکا دے دو، پکڑ کر ان کو۔ اور ایک سیاسی مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ جی وہ جیل میں جو عمران خان کو رکھا گیا ہے اس کو جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میدان میں مقابلہ کرے، جیل میں کیوں رکھا؟ جو چور ہوگا، چاہے وہ زرداری ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، نواز شریف کو 1 مرتبہ آپ نے آزمایا، 50 مرتبہ آزمائے، پیپل پارٹی کو 1 مرتبہ آپ نے آزمایا، 50 مرتبہ۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک سوراخ سے مومن کو 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہم مومن ہیں، ہم ان سے ڈس گئے، انہوں نے ہمیں ڈسا ہے، ان میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے چور ہے۔ خدا کے لیے اپنے کسی فوجی کو، کسی خدا ترس کو ہمیں وہ چاہیے، ہمیں جمہوریت انتخاب نہیں چاہیے، ہمیں اپنی جان کی حفاظت چاہیے، ماؤں کی عزت چاہیے، بہنوں کی عزت کی حفاظت ہمیں چاہیے، ملک کی حفاظت ہمیں چاہیے۔ لعنت بھیجتے اس قسم کی جمہوریت پر جس پر میری مائیں اور بہنیں محفوظ نہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ کچھ مجرموں کو لٹکا دو، چاہے وہ ملا ہو یا وہ تبلیغی بھی ہو، اور آپ کو پتہ بھی ہے اخباروں میں دینے کا کیا مطلب ہے، ثبوت تواتر تک ثبوت پہنچ چکا ہے، مولوی کو بھی لٹکا دے ان مولویوں کو جو پکڑے جاتے، اور اپنے ان پروفیسروں کو بھی لٹکا دے، انشاءاللہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ لوٹنے والے جنہوں نے اب بھاگ گئے، اب ہم لوگ ادھر ادھر نکلتے، یہ لینڈ مافیا والے سارے بھاگ گئے،
سارے بھاگ گئے. یہ نہیں ہے کہ صرف ڈالر کو حافظ صاحب نے نہیں چلایا, اللہ جزائے خیر دو اس کو, کوئی جھٹکے مٹکے ہو گئے اس سے. آپ کو آج کل کوئی لینڈ مافیا والے نظر آ رہے ہیں, سارے مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, کچھ تبلیغ میں جا رہے ہیں, کچھ دبئی میں تشکیل کر رہے, کچھ باہر ملک میں نکلے ہوئے, شلوار ان کے جامع گیلا ہو چکے, جامع بھاگے ہیں, سارے کے سارے بھاگے. اور سارے خدا تعالیٰ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو, خدا اس ملک کی حفاظت فرما دیں. واخر